ناظرین، وہ واحد قوم جس کے لیے کھانا آسمان سے اترتا تھا، جس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش رچی، جو کسی نہ کسی لحاظ سے اس وقت دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور 7 سے زائد عرب ممالک کی افواج کو کئی جنگوں میں شکست دے چکے ہیں اور پھر انہی سے تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہم ذکر کر رہے ہیں ملک اسرائیل کا۔ اسرائیلی دنیا پر کیوں چھائے ہوئے ہیں؟ ان کی عورتیں شادی کے دن اپنے بال کیوں کاٹتی ہیں؟ دجال کو یہ اپنا مسیحا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر جانے سے پہلے انبیاء کی امامت کہاں کی؟ براق کو کہاں باندھا؟ مٹرولا، فائبر اور وکس جیسی کمپنیوں کا تعلق کس ملک سے ہے؟ یہودی اپنے لیے قبروں کی زمین 1 لاکھ ڈالر میں کیوں خریدتے ہیں اور کہاں خریدتے ہیں؟ یہودی پوری دنیا کو سود دیتے ہیں لیکن اپنے ملک میں سود کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ قیامت میں کتنا عرصہ باقی ہے؟ ان کے مطابق تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کس یہودی قبرستان میں ایک قبر کی قیمت 2 لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ ہے؟ ان کے وضو کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو اعلیٰ پوری دنیا کو اپنا غلام کیوں سمجھتے ہیں؟ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کیا ہے؟ ہٹلر نے لاکھوں یہودی کیوں مارے اور چند ایک کو چھوڑ کر پوری دنیا کو ان کے بارے میں کیا تنبیہ کی؟ پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر اسرائیل جانے پر پابندی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان اور انڈیا سے مسلمان اسرائیل کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت کچھ اسرائیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہمیں یقین ہے جو معلومات اسرائیل اور یہودیوں کے پوری دنیا میں اس اکیلے ملک سے متعلق ہم آپ کو دیں گے وہ آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل میں شامل ہونے والے نئے ناظرین سے التماس ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسرائیل جس کے معنی اللہ کا بندہ کے ہیں، حضرت اسحاق کا لقب تھا۔ یہ ان کی اولاد یہودا کی نسل سے اس لیے انہیں یہودی کہتے ہیں۔ موجودہ اسرائیل 14 مئی 1948 کو برطانیہ سے آزاد ہوا۔ جس سال پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے 1947 میں، اسی سال اسرائیل بھی آزاد ہوا، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان ریفرنڈم کے بعد 1948 میں کیا گیا۔ آبادی کے اعتبار سے یہ دنیا کے 95 نمبر پر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 9.5 لاکھ ہے، جن میں 51% عورتیں اور 49% مرد شامل ہیں۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کے ہمسایوں میں لبنان، اردن، شام، فلسطین اور مصر ہیں۔ اس کا رقبہ صرف 20,770 کلومیٹر ہے، جو کہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر سے بھی کم ہے۔ ان کے بڑے دریاؤں میں بحیرہ روم شامل ہے۔ یہ وہی دریا ہے جو کہ جافا شہر کے کنارے پر واقع ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اسی میں نگلا تھا اور وہ دعا انی انتا سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر باہر آئے تھے۔ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی، یہ بھی یہیں پر واقع ہے۔ ناظرین، یہ ایسا سمندر ہے جہاں کوئی جاندار پودا یہاں تک کہ کائی تک نہیں اگ سکتی۔ دنیا بھر سے لوگ ڈیڈ سی کو دیکھنے یہاں آتے ہیں۔ ناظرین، اس سمندر میں نمکیات اتنے زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار چیز اس میں نہیں ڈوبتی بلکہ تیرتی رہتی ہے۔ اس کی کثافت جو ہے وہ 25% ہے، جبکہ عام جو دریا ہے اس کی کثافت جو ہے پانی کے نمکیات کی جو کثافت ہے وہ 4% ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، بحیرہ مردار کو یعنی ڈیڈ سی کو بحیرہ لوط بھی کہتے ہیں۔ بحر لوط اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب اسی جگہ پر آیا، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین، قدیم تاریخی اعتبار سے مسلمانوں نے 1300 سال تک اسرائیل پر حکومت کی۔ حضرت عمر کے دور میں 638 میں مسلمانوں نے اسرائیل کو فتح کیا۔ حضرت عمر جب یہاں آئے تو یہاں کے پادری سیفران نے انہیں چرچ کا دورہ کروایا۔ اسی دوران اذان ہو گئی تو سیفران نے کہا کہ آپ نماز یہیں پڑھ لیں، جس پر حضرت عمر نے انکار کر دیا، یہ سوچ کر کہ میرے بعد کہیں مسلمان یہیں پر نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں۔ تو انہوں نے باہر ایک پتھر پھینکا اور جہاں وہ پتھر جا کر رکا وہاں پر آپ نے نماز ادا کی۔
بعد میں اسی جگہ پر ایک مسجد قائم کر دی گئی جس کا نام مسجد عمر ہے۔ 1260 میں اسرائیل مملوک حکومت کے زیر اثر چلا گیا۔ یہ وہی مملوک حکومت ہے جو کہ قطب الدین ایبک اور محمود غوری پر مشتمل تھی، جن کی مشترکہ انڈیا اور پاکستان پر بھی حکومت تھی۔ 1516 میں ترک عثمانیوں نے خلافت قائم کی تو اسرائیل ان کے قبضے میں چلا گیا۔ 1914 اور 1918 میں پہلی ورلڈ وار ہوئی اور جب خلافت کا خاتمہ ہوا تو یہ جرمنی کے زیر تسلط چلا گیا، جہاں پر جرمن حکمران ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا۔ ہٹلر کے بقول میں زیادہ تر یہودیوں کو مار دیا ہے کیونکہ یہ زمین پر فساد کا باعث تھے۔ میں چند یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا یہ جان لے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا۔ ناظرین، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ عرب اسرائیل وارز، عرب سپرنگ جیسی تحریکوں کا ذمہ دار کون تھا۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد نازیوں کے ظلم سہنے کے بعد پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ریفرنڈم ہوا جس میں موجودہ اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ ناظرین، اسرائیل کو امریکہ کا ناجائز بچہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل کے خلاف ہر قرارداد کو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ ناظرین، اسرائیل کی عورتیں شادی والے دن اپنے بال کاٹ دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کے بال کو دیکھے، اسی لیے وہ سارے سر کے بالوں کو ہی کاٹ دیتی ہیں اور گنجی ہو جاتی ہیں شادی والے دن، جبکہ ہماری عورتیں شادی والے دن پورا دن جو ہے وہ بیوٹی پارلر پہ گزار دیتی ہیں اور بال سنوارنے میں لگی رہتی ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ نے دنیا 6 دن میں تخلیق کی۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ عورتیں اکیلے گھر میں رہتی ہیں، شطرنج کھیلتی ہیں تاکہ ان کا بچہ شاطر ہو اور خوبصورت تصویریں دیکھتی ہیں تاکہ ان کا بچہ خوبصورت پیدا ہو، کتابیں پڑھتی ہیں تاکہ ان کے بچے میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوں۔ ان کا سال ستمبر سے شروع ہوتا ہے اور ستمبر پر ہی ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، جہاں ہماری حکومت فیملی پلاننگ پر زور دیتی ہے، وہیں اسرائیلی حکومت زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ یہودی نسل کو بڑھایا جا سکے، اور ہر پیدا ہونے والے بچے کا پیدائش کے ساتھ ہی وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور معاشرے میں زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں اگر کسی کے 4 سے زیادہ بچے ہوں تو لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اسے اور کوئی کام ہی نہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد اسے تیر اندازی سکھائی جاتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں چھوٹی عید، بڑی عید یا ہندوؤں کے نزدیک ہولی منائی جاتی ہے، ان کے ہاں تہوار کا نام عید صفا ہے جو کہ 7 دن منایا جاتا ہے 15 سے 22 اپریل کے دوران۔ دوسری عید جس کو ریم کہا جاتا ہے، اسے یوم نجات کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ اس دن فرعون کے تسلط سے نجات ملی تھی۔ اسی دن کی خوشی میں یہودی اسے ریم کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اسرائیل ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ مٹرولا، وکس جیسی بڑی کمپنیوں کا تعلق اسی ملک سے ہے۔ سسکو سسٹم سب سے پہلے اسرائیل میں ڈیزائن ہوئے۔ کمپیوٹر USB ڈرائیوز اور کمپیوٹر اینٹی وائرس بھی اسی ملک سے ایجاد ہوئے۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے مطابق اسرائیل دنیا کا 20واں ترقی یافتہ ملک ہے۔ ناظرین، اسرائیل وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں۔ سب سے زیادہ انٹرپرنیور کا وطن بھی یہی ہے۔ اسی ملک میں نوکری کی بجائے کاروبار کو ترجیح دی جاتی ہے اور ڈگری مکمل کرنے سے پہلے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ کوئی کمپنی کھول کر 10,000 منافع کمائے۔ جی ناظرین، $10,000 منافع کمائے، جس کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہمارے طلباء گریجویشن کر کے نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا فری لانسنگ سیکھ کر انہی یہودیوں کی بنائی ہوئی ویب سائٹ فائبر، وکس وغیرہ پر اپنی سروسز بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جھنڈے میں ایک سٹار ہے جسے سٹار آف ڈیوڈ کہتے ہیں، جبکہ جھنڈے میں موجود نیلی پٹیاں ہیں۔ یہ 2 نیلی پٹیاں 2 دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں۔ ناظرین، اسرائیل اپنی ضرورت کی 100% بجلی نظام شمسی سے پیدا کرتا ہے۔ اسرائیل میں نمکین پانی کو صاف کرنے کا سب سے بڑا پلانٹ ہے۔ دفاعی لحاظ سے اسرائیل ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ملک ہے۔
یہ ملک انڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور بھی ہے۔ امریکہ نے دفاعی لحاظ سے اسے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ 1948 میں 6 سے زائد عرب ممالک نے مل کر اس پر حملہ کیا، لیکن اسرائیل نے ان سب کو شکست دی۔ اسرائیل کی فوج کی تعداد 1,70,000 ہے اور ہر مرد اور عورت کے لیے ملٹری سروس کو جوائن کرنا لازمی ہے۔ ناظرین، مذہبی لحاظ سے اسرائیل کی سرزمین مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی نظر میں بہت ہی مقدس ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق ان کا مسیحا بادشاہ یعنی دجال اسی سرزمین پر آئے گا، اور وہ جس جگہ آئے گا اس جگہ کا نام ماؤنٹ اولیو ہے۔ ناظرین، یہ مقام یعنی ماؤنٹ اولیو یروشلم میں واقع ہے اور ایک مقدس شہر ہے۔ ان کے دوسرے مقدس شہروں میں نازرت، جافا اور تل ایویو ہے۔ تینوں مذاہب کے نزدیک یہودیوں کے نظریے کے مطابق دجال دنیا میں موجود ہے اور وہ مناسب وقت میں آئے گا۔ ان کے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں انہیں زندہ کرے گا اور سب کو نجات دلائے گا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اس پہاڑی کے نیچے جہاں ان کے عقیدے کے مطابق دجال آئے گا، ایک قبرستان بھی موجود ہے۔ امیر ترین یہودی یہاں قبر بناتے ہیں اور وہ دنیا میں کہیں بھی فوت ہوں، اگر امیر ہے تو مرنے سے پہلے اپنی قبر کی جگہ کو بک کر دے گا یا خرید لے گا۔ یہاں ہر ایک قبر کی جگہ $1,00,000 سے لے کر $10,00,000 ہے۔ ناظرین، یہودیوں کے 2 بڑے فرقے ہیں، آرتھوڈکس اور آلٹرا، جو کہ زیادہ تر امریکہ اور اسرائیل میں آباد ہیں۔ ناظرین، ان کا دوسرا اہم شہر جو ہے وہ نازرت ہے۔ یہ مذہبی اعتبار سے خاصی اہمیت کا حامل شہر ہے، کیونکہ حضرت مریم جسے یہ میری، حضرت یعقوب یعنی جیکب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں یہ جیسس کہتے ہیں اسی شہر میں رہتے تھے اور یہ ان کی جائے پیدائش ہے۔ تل ایوب ان کا تیسرا بڑا اور اہم شہر ہے۔ ان کا ایک اہم شہر جو کہ ماڈرن اور ترقی کے لحاظ سے جدید ترین شہر ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں کے وضو کرنے کا طریقہ مسلمانوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوتے ہیں اور ان کا وضو ہو جاتا ہے۔ یہ لمبی لمبی لٹیں رکھتے ہیں اور کندھوں کے اوپر ایک شال پہنتے ہیں جسے تالیب کہتے ہیں۔ ناظرین، دیوار گریا ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ اس کے نزدیک یہ کھڑے ہو کر سر ہلاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور روتے ہیں، اور چٹھیاں اور رکے جو کہ بیرون ملک اور اندرون ملک سے موصول ہوتے ہیں، یہ اپنی وشز اس پر لکھ کر دیوار کے اندر ہی گھسا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کی آرزویں اسی طرح پوری کرے گا۔ یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی کو پکڑ کر سجدہ کرتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور آخر میں زمین پر الٹے لیٹ جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ یہ رکوع کی حالت میں سلام پھیرتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کی کرنسی کا نام شیکل ہے، جو کہ پاکستانی 50 روپوں کے اور انڈین 22 روپوں کے برابر ہے۔ ان کی کرنسی نوٹوں پر عمودی لائنز بھی لگائی گئی ہیں تاکہ اندھے بھی کرنسی استعمال کر سکیں۔ عیسائیوں کے نزدیک اسرائیل ایک اہم ملک ہے۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ دی ہولی چرچ سکلچر اس پہاڑی پر واقع ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، اور پھر ان کی باڈی کو نیچے لا کر جس پتھر پر رکھا گیا وہ پتھر آج بھی اس چرچ میں موجود ہے، اور دنیا بھر کے عیسائی چرچ کو وزٹ کرتے ہیں اور پتھر سے اپنی عقیدت کا اظہار چوم کر کرتے ہیں۔ یہودی میتھ یا حساب کرتے ہوئے پلس کا سائن نہیں لکھتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ صلیب کا سائن بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی عیسائیت سے کس قدر نفرت کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی کتاب 10 کمانڈمنٹ کے مطابق یہودی اعلیٰ نسل ہیں اور دنیا پر حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ باقی تمام قومیں ان کی غلام ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق دنیا تقریباً 250 سال کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہودیوں کے نزدیک انہوں نے 2 کام کرنے ہیں جن کے بعد قیامت آ جائے۔ پہلا کام تابوت سکینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق جس میں پتھر کی 10 تختیاں شامل تھیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی 10 نصیحتیں
یا احکامات درج تھے۔ یہ پتھر کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن جس میں من و سلوہ اترتا تھا، یہ سب ایک صندوق میں بند تھے۔ یہ دشمن کے آگے ان کو رکھتے اور فتح حاصل کرتے تھے۔ دوسرا کام جو انہوں نے کرنا ہے وہ ہے ہیکل سلیمانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے شیطانی جادوگروں کو اللہ کی مدد سے مار کر اور ان کے نسخوں کو ایک صندوق میں بند کر دیا اور اپنے تعمیر شدہ بہت بڑے قلعے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اس میں رکھ دیا۔ 586 قبل مسیح میں بادشاہ تخت نصر نے اس ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور صرف ایک بیرونی دیوار چھوڑ دی جسے دیوار گریہ کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کے تباہ ہوتے ہی حضرت سلیمان کا وہ صندوق بھی کھو گیا جس میں حضرت سلیمان کی قیمتی چیزیں اور جادوگروں کے نسخے تھے۔ یہودی آج بھی اس کی تلاش میں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس دن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت سکینہ اور حضرت سلیمان کا ہیکل سلیمانی مل گیا، وہ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے اور کوئی انہیں شکست نہیں دے سکے گا۔ دراصل یہودی آج بھی اپنی گزری ہوئی شان و شوکت پانے کے لیے اپنے مسیحا کی تلاش میں ہیں جسے وہ دجال کہتے ہیں، اور مانتے ہیں کہ وہ انہیں نجات دلائے گا اور کھوئی ہوئی حکمرانی عطا کرے گا جیسا وہ پہلے تھے۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک بھی اسرائیل کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی اسرائیل میں ہی ہے۔ یروشلم وہ شہر ہے جو کہ تینوں مذاہب کے نزدیک دنیا کے آغاز اور دنیا کے انجام کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت امام مہدی اسی شہر میں دجال کو قتل کریں گے۔ اسی یروشلم میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر گئے تھے۔ پہلے اپنی سواری انہوں نے براق یہاں پر باندھی، پھر انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ اسی اسرائیل میں حضرت یونس، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور بہت سارے پیغمبر آئے اور رہے۔ اس لیے موجودہ فلسطین اور اسرائیل کو پیغمبروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اتارے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ ہر ملک کے لیے کارآمد ہے، جبکہ بہت سے پاکستانی ہر سال اسرائیل کا وزٹ کرنے جاتے ہیں اور مقدس مقامات اور اپنے قبلہ اول کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ پاکستان یا دوسرے مسلمان اردن، مصر یا شام کے راستے اسرائیل بارڈر پہنچتے ہیں اور جہاں پہ وہ ویزا آن ارائیول حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں۔ اسرائیلیوں کے نزدیک انڈیا ان کا فیورٹ ملک ہے اور بہت سارے انڈین لوگ کام کی غرض سے وہاں جاتے ہیں۔ اسرائیل میں اولڈ ہاؤسز نہیں ہیں اور بہت سارے انڈین لیبر کی صورت میں ان کے والدین کی دیکھ بھال یا دوسرے شعبوں سے متعلق نوکریوں کے لیے اسرائیل کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آخر میں ایک یقین دہانی، چینل میں نئے شامل ہونے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم۔